بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال تعالی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پردے میں بیٹھ کر سننے والی معزز و مکرم مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی رحمتوں والی، برکتوں والی، مغفرت والی اور اپنی انعامات سے بھری ہوئی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب تک دین کی باتیں دل پر پڑے گی نہیں، کانوں پر پڑے گی نہیں، اس وقت تک عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں ایک مجلس میں جمع ہو گئی۔ الحمدللہ اس کی فکریں ہوئیں، جمعہ کے اندر اس پر ترغیب دی گئی کہ ہماری معزز ماں بہنوں کی دینی مجلس میں بہت کم تعداد ہوتی ہیں، اس پر بڑی فکر ہو۔ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے مرد حضرات نے اور خصوصاً ہمارے گاؤں والوں نے بڑی محنت کی اور دعوت پہنچائی، تو الحمدللہ بہت ساری مستورات ہماری جمع ہو گئی۔ خصوصاً ہماری مستورات میں پڑھانے والی ہماری آپا ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، تو ان کے پاس پڑھنے والی بچیاں بھی الحمدللہ آئی۔ سب سے بڑا دنیا کے اندر امتحان یہ ہے، آپ جانتی ہیں 29واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ آپ نے یہ سورت تلاوت کی ہوگی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، اور ہمارے ابھی جو باپو ہیں ان کی اہلیہ کا جو انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ بنائے، اور ہماری جتنے بھی رشتہ دار پورے عالم میں اور خصوصاً ہمارے گاؤں کے قبرستان میں دفن ہیں، ان تمام کی پوری مغفرت فرمائے۔ اللہ نے سب سے پہلا سبق ہمیں بتایا، اور سورہ یاسین کی بارہا تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو چھوٹی سی کتابچی ہے، اس کے اندر سورہ یاسین، سورہ ملک، 2 صورتیں تو مخصوص طور پر اس میں ہوتی ہی ہیں۔ اس کے اندر یہ پہلی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے زندگی اور موت اپنے کنٹرول میں رکھی ہے۔ الذی خلق الموت، اللہ ہی نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا اس کا مقصد بھی بتایا، کھانا پکانے کے لیے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے، زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو مست و مگن میں جینے کے لیے۔ دنیا ہی زندگی ہے، آخرت کچھ نہیں، اس لیے نہیں، اللہ نے اس لیے موت بھی رکھی ہے۔ یہ موت ایک زندگی ہے آخرت کے اعتبار سے، اور یہ زندگی ہے فانی،
آخرت بنانے کے لیے۔ تو اللہ نے موت اور حیات یعنی زندگی اور موت کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اللہ ہی نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ تو دنیا میں کوئی جلا بھی نہیں سکتا ہے اور دنیا میں کوئی مار بھی نہیں سکتا ہے۔ جلانے والا مارنے والا واحد اللہ ہے، اس کا یقین رکھو، تو ہر آفتوں سے ہم نکل جائیں گے۔ ہمارا جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے جئیں گے اتنے کم پیسے میں، اتنے کم خرچے میں، اتنی نان نفقے کے ساتھ، اتنے کپڑوں کے ساتھ، اتنے مال و جائیداد کے ساتھ ہم کیسے جئیں گے؟ اور جس کے پاس ہیں اس کو بھی ٹینشن ہے کہ اتنے پیسے ہیں، اس کی حفاظت کیسے کرے، کیسے خرچ کرے۔ تو دونوں ٹینشن ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو پریشانی ہے، زندگی اس کی آرام سے ہے جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا یہ مختصر وقت اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اپنے وقت کو اللہ کی رضامندی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے اس آیت میں پہلی بات سمجھائی میری معزز مائیں اور بہنیں، الذی خلق الموت، اس کا ترجمہ آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ موت کو اللہ نے پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آگے اللہ نے جو بات بیان کی ہیں وہ بتایا کہ دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے اور موت اور زندگی اللہ نے کیوں رکھی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بیوی ہمیں پیاری ہیں، اپنی بیٹی پیاری ہیں، اپنی بہن پیاری ہیں، اپنی خالہ پیاری ہیں، اپنی پھوپھی، اپنی مامی، بہت سارے رشتہ دار ہمیں اپنے بہت لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ دار فانی سے منتقل ہو گئے، یعنی یہاں سے چلے گئے اور وہاں چلے گئے، یہاں سے چلے گئے۔ اگر آپ سوچیں کہ زندگی ہی زندگی رہتی تو آپ بتاؤ کہ جو لوگ پریشانی کے عالم میں جی رہے ہیں، حالات کا شکار ہیں، بد نظری کا شکار ہیں، کم خرچے کے اندر اپنی زندگی صبر تحمل کے ساتھ گزار رہی ہے، کیا وہ 100 سال 200 سال اسی طرح زندگی گزارتی؟ اللہ نے موت بھی مومن کے لیے تحفہ رکھا ہے کہ انتقال ہو گیا، دار فانی سے چھٹکارا مل گیا، دار بقا کی طرف چلے گئے، اب آسانی ہی آسانی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کا مقصد بتایا کہ موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا میں کوئی باہر کا نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اللہ کی رضامندی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آگے اللہ نے یہ بات سمجھائی، الذی خلق الموت والحیات، یعنی موت اور حیات اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے، امتحان لے، ہمیں پرکھے۔ کس اعتبار سے پرکھے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں پہچانا جاوے، تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے کہ تم دنیا والے تھے یا آخرت والے تھے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کبھی گھر میں پریشانی ہوگی، کبھی شوہر کے تانے ملیں گے، کبھی بیوی کے تانے ملیں گے، کبھی بڑوں کے تانے ملیں گے، کبھی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بول جاوے گا، لیکن ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے۔ صبر ہوگا، تحمل ہوگا، ہماری بد زبانی نہیں ہوگی، ہم اپنی زبان سے گالی گلوچ نہیں بولیں گے اور غلط الفاظ استعمال نہیں کریں گے، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں احسن عملا، کہ اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اچھے اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور اچھے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایک غیر ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کتنی بھی دنیا میں محنت کر لے، صدقہ خیرات کر لے، لوگوں کو کھلائے پلائے، اللہ اس کو دنیا میں دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے یہ دعا مانگتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتی رہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ کی پڑھے کہ اللہ تو نے مجھے ایمان دیا۔ ایمان نہ ہو تو پوری زندگی بیکار ہے، اور ایمان ہو اور زندگی میں کچھ نہ ہو، دنیا نہ ہو، تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
جھوپڑی والا بھی جو ہے اگر ایمان والا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے، اور اگر ایک بنگلے والا ہے لیکن ایمان والا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے۔ لیکن اعمال صالحہ اللہ نے ہر جگہ بتایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ جو ہیں ایک سورت اخیر میں جانتے ہیں 30ویں پارے میں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا یعنی ایمان لے آئے، لیکن کون؟ ایمان والے بھی وہ اچھے ہیں، وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کرنے والے ہو۔ اچھے اعمال کا کیا مطلب؟ ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارا کردار اچھا ہو۔ کردار اچھا ہو کا کیا مطلب؟ ایسی ایٹی میں نکلے کہ لوگ دیکھیں، یہ نہیں مطلب ہے اس کا۔ اس طرح اس کیفیت کے ساتھ نکلے کہ جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی کہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اس وقت میں بھی اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے گھر والوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ علی اگر میری دن میں وفات ہو جائے تب بھی جو ہے مجھے رات میں دفن کرنا اور لوگوں کو خبر نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو خبر ہو جائے گی میری بے پردگی ہو گئی، اور جو ہے میرے جسم کو کوئی دیکھے یہ مجھے خوشی نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت ام حفصہ ہے، ام سلمہ ہیں، کئی ساری ہماری مائیں ہیں اور بہنیں ہیں۔ یہ ہمارا انتخاب ہے، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ ہمارے ہیروئن ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارا پہننے کا طریقہ جو ہے ہیروئن کی طرح، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ہمارا لب و لہجہ جو ہے اور لوگوں کی طرح ہے نہیں۔ ہمارا بولنا سلیقے سے ہو، ہمارا دیکھنا سلیقے سے ہو۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، میں نے جمعہ کے اندر آپ کی بہت کھل کر تعریف کی اور یہ بات بتائی کہ اللہ نے اس دنیا میں عورت کو سب سے بہترین انعام دیا ہے، یعنی عورت ذات کا اس دنیا میں ہونا یہ مردوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے کہ اگر عورت نہ ہوتی تو جو ہے ہم مرد حضرات کے جو ہے لالے پڑ جاتے، پریشانی کے عالم میں ہو جاتے۔ کھاتے کیسے، پیتے کیسے، کپڑے کیسے پہنتے، ہمارے کپڑے کون دھو کر دیتا؟ سارے کام کاج صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، اور رات سے لے کر صبح تک سارے کام جو ہے ہماری مستورات کرتی ہیں۔ اور میں نے ان کو یہ سمجھایا اور اپنے آپ کو بھی سمجھایا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کھلتا ہوا پھول ہے اور گلاب ہے، اس کو جو ہے محبت کے پانی سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے بول کے ذریعے سے، اچھے طریقے سے اور اپنے اچھے عادت کے ذریعے سے جو ہے اس پھول کو پانی، محبت کے پانی سے سینچو، یہ کھلے گا، یہ پھولے گا، اور یہ جب کھلے گا تو ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ لیکن میری معزز مائیں اور بہنیں، ہر طرف، دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم بھی اچھے بنیں، مرد حضرات بھی اچھے بنیں اور آپ بھی اچھی بنیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اور اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط کریں، اور خصوصاً اپنی نسلوں کی خوب فکر کریں۔ اس زمانے میں ہماری بیٹیوں کی اور ہمارے بیٹوں کی فکر کرنا یہ آپ کی اولین ترجیح ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بچے اس طرح فیشن پرستی میں اور یہ بچیاں اس طرح فیشن پرستی میں جا رہی ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہماری مائیں جو گھر میں ہیں، وڈیل ہے، اور جو مائیں ہیں ان کا ہی پیار انہیں سنوار سکتا ہے، ورنہ یہ بچے کل کو ہمارے سر پر جو ہیں پریشانی کا ڈھول بجائیں گے، تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا۔ کئی بچیاں ایسی ہیں جو غیروں کے ساتھ بات کرتی ہیں، کالجوں کے اندر، کالج کے اندر جو ہیں جا رہی ہیں، اور کئی بچے جا رہے ہیں لیکن ان کا عطا پتہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ جو ہیں چیٹنگ کر رہی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ اور ہماری بچی بہت اسمارٹ ہو گئے، بہت آگے بڑھ گئے، ان کو فون چلاتے آ گیا، ان کو موبائل چلاتے آ گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق غیروں کے ساتھ ہو کر جو ہے اتنی پلاننگ کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کو معلوم ہو جائے تو جو ہے آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیں۔ اتنی پلاننگ کے ساتھ جو ہے مسلمانوں پر نظریں لگائی ہوئی ہے، اس کو بچانے کے لیے میری معزز مائیں اور بہنیں اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی خصوصاً فکر کریں، ان کو موبائل کے غلط استعمال سے بہت کم وقت کے لیے دیں، اور جتنی ضرورت ہے اتنا دیں، اور ان کی نمازوں کی خصوصاً فکر کریں۔ نمازوں میں جو ہیں اکثر آپ پر غلط الزام نہیں لگاتا، لیکن اکثر مستورات جو ہیں اس میں پھیکی پڑتی ہے، اور کئی لوگوں کی نمازیں یوں ہی چلی جاتی ہے۔
نماز اپنے گھر کو بنانے کا واحد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا گھر سنورتا ہے، ہمارا گھر بنتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے جو ہے ہماری زندگی خوشگوار بنتی ہیں۔ لیکن جو ہیں اس کی طرف بہت سے ہمارے بچے، جیسے میرے پاس پڑھنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ بتاؤ کہ آپ اپنے بچے کو بھیجتے کیوں نہیں ہیں؟ مسجد کے اندر بچے کو بھیجنے میں کیا پریشانی ہے؟ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کو پیچھے سے کوئی وڈیل بولے گا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں بات کر لوں گا، لیکن آپ اپنے بچوں کو بھیجیں؟ بچے کو کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ آپ یہ نہیں جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ معراج کو گئے ہیں؟ معراج کو گئے، آپ کو معلوم ہے، 15ویں پارے میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس میں کیا ہے؟ معراج بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کو جا رہے ہیں، اور اللہ جو ہے تحفے میں کیا دے رہے ہیں؟ ہیرے جواہرات، عورتیں دے رہے ہیں، زیورات دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اپنی محبت کا اظہار اور جو ہے بندوں کے لیے اپنی ملاقات کا ذریعہ جو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ بتاؤ، ہم نے تو دیکھا ہے کہ عورت کا اتنا پاور ہے کہ گھر میں اگر اڑ جائیں تو جو ہے مرد کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر گھر میں کھانا نہ کھلائے، تو ہمارا بھی تجربہ ہے الحمدللہ۔ آپ کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، کھانا نہیں کھلائیں گے، آپ نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، چائے نہیں پلائیں گے، کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، کر سکتی ہیں، محبت سے کرو، کہو کہ صبح میں قرآن پڑھنے بیٹھنا ہے، گھر میں قرآن کا ماحول بناؤ، اور جو ہے اپنے مرد حضرات کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی ماحول میں قائم کرو۔ کیا چلا جائے گا؟ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس گھر میں نیک صالح عورت ہیں وہ گھر جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیک صالح عورت جو ہے اپنے مرد کو بھی، اپنے سسر کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی نمازی بنائے گی، قرآن کا عادی بنائیں گی، اپنے گھر کے اندر جو ہے دیندار ماحول قائم کرے گی، اور وہ جنت کا ٹکڑا نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اس ماں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ اس ماں کی دعا، اس بچوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ، آپ جانتے ہیں، اجمیر تو گئے ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب پیدا ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن پھر سے جو ہے یاد تازہ کر دیتا ہوں، اجمیر بھی جایا کرو۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیوزہم علینا کہتے تھے ہمیں کبھی کبھی سبق میں کہ جو ہیں اللہ والوں کی زیارت کیا کرو، لیکن اجمیر میں جو بدعات ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ کبھی کبھی کہیں چلے گئے تو جو ہے ان اللہ والوں کی زیارت کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی ادام اللہ نور اللہ مرقدہ جب پیدا ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ اب جو ہے ان کی والدہ حضرت غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ، فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی والدہ ہیں، ان کی والدہ کا نام، وہ جب بچہ رو رہا تھا تو ان کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کا معمول تھا اور یہ عادت تھی کہ صبح صادق، یعنی میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری کرتے ہیں، کب تک کرتے ہیں؟ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے وہاں تک، پھر صبح صادق ہو گئی، اس کے بعد تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ آخری وقت جو ہوتا ہے وہاں تک۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ جو ہیں وہ سحری کے وقت سے پہلے ہی دودھ پی لیا کرتے تھے، اور بعد میں پورا دن جیسے والدہ روزہ رکھتی تھی تو جو ہے وہ بیٹا بھی روزہ رکھتا تھا، یعنی دودھ کا تقاضا ہی نہیں کرتا تھا، وہ روتا ہی نہیں تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ روتے نہیں تھے، یعنی صبح سحری کے وقت میں دودھ ماں کا پی لیا، اب کب پی رہے ہیں؟ مغرب کی اذان کے بعد دودھ پی رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ جو ان کی والدہ ہے وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو پیدا کیا، اس کے بعد سے میرے بیٹے نے جو ہیں رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کے وقت تک دودھ نہیں پیتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ میں جیسے روزہ رکھتی تھی، میرا بچہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے روزہ رکھتا تھا۔
سوچو ذرا، جیسی مائیں ہوگی ویسے ہی تو بچے آئیں گے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ ہوئے ہیں، ان کے بہت لاڈلے خلیفہ، ان کا نام ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی والدہ جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلانا ہوتی تھی اس وقت میں سب سے پہلے وضو کرتی اور 2 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ بچہ کتنا بھی روئے لیکن پہلے وضو کرتی، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتی، اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ عام معمول رہا جب تک کہ اپنے بچے نے 2-2.5 سال تک دودھ نہیں چھوڑا، اس وقت تک، یعنی قطب الدین بختیار کاکی ایسے ہی قطب الدین خواجہ نہیں بنے۔ ان کی والدہ نے وضو اور نماز کے ساتھ جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور اس کا اثر یہ ہوا جب بچہ یعنی قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ مرقدہ جب 4 یا 5 سال کے ہوئے اور ان کے استاذ کے پاس ان کو بھیجا گیا کہ الف با پڑھیں گے، تو بچے کو کہا کہ پڑھیے، تو وہ بچہ پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ شروع کی، آل عمران، مائدہ، یہاں تک پڑھتے 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 15 پارے اس نے حفظاً استاد کو سنا دیے۔ بتاؤ میری مائیں بہنیں، کتنے پارے؟ 15 پارے اس بچے نے، یعنی کس نے؟ قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ مرقدہ نے، جو ابھی بچہ 4 یا 5 سال کا ہے، اسے کسی استاذ نے پڑھایا نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کی ماں 2 رکعت نماز پڑھتی تھی وضو کی حالت میں، اور جس حالت میں حمل تھا یعنی ماں اپنے پیٹ سے تھی، اس وقت میں سیریل نہیں دیکھتی تھی، اس وقت میں گانے نہیں سنتی تھی، بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ٹی وی نہیں دیکھتی تھی، اور شیطان کا اپنے سر پر اپنے گھر پر اینٹینا نہیں لگا ہوا تھا، بلکہ جو ہے وہ ماں اپنے اللہ کو یاد کرتی تھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ ماں جانتی تھی کہ میں جیسا کروں گی میرے بچے کے اندر وہ نقش ہوگا۔ ارے پلاسٹر ہوتا ہے، پلاسٹر جو تازہ تازہ ہوتا ہے اس پر جو نقش پڑ جاتا ہے پھر دائمی رہتا ہے، اسی طرح اس ماں کو یقین تھا کہ مجھے اپنے بچے کو بنانا ہے، اللہ والا بنانا ہے، شیطان والا نہیں بنانا ہے۔ تو اس ماں نے محنت کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دودھ اللہ والا بن گیا، اس کا نور جو ہے دل کے اندر اترا، اس کے ذکر کا نور دل کے اندر اترا۔ اس بچے نے 15 پارے حفظاً، ابھی 4 یا 5 سال کا تھا، کسی استاذ نے پڑھایا نہیں، بلکہ سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں تھی، اس نے اللہ کا ذکر حمل کی حالت میں کیا تھا۔ اللہ نے اس کا یہ اثر دکھایا کہ پھر وہ اپنے زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اتنے بڑے اللہ والے بنے۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مائیں اگر تھان لیں تو اچھے سے اچھے گھرانے جو ہیں سیدھے اور بہترین بن جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، میں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا، میں صرف آپ کے دل کو جھنجھوڑنے آیا ہوں، اپنے دل کو منانے آیا ہوں، اور آپ کی پورے گاؤں کی فکر لے کر آیا ہوں کہ جو ہے یہی ایک موقع ہے جس کے اندر ہم اپنے بچوں کی فکر کر کے، اپنی بچیوں کی فکر کر کے، خصوصاً اپنی بچیوں کی فکر کرو۔ اس معاملے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ان بچیوں کو کہ جو ہے پڑھنے آتے ہیں، اس وقت بھی ان کے ڈریس جو ہیں ایک دم ایسے ہوتے ہیں، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ بچیوں کو کیوں ایسا پہناتے ہو؟ ان کو کھلے عام کیوں گھومنے دیتے ہو؟ ان کے سر پر کیوں دوپٹہ نہیں اوڑھنے دیتے ہو؟ میں وہاں سے چلا کر کہتا ہوں کہ جو ہے کسی کو بھی اگر میں دوپٹے کے بغیر دیکھوں گا تو جو ہے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، لیکن آپ سب سے بڑی استاذ ہیں، آپ جو ہیں ان کی فکر کرنے والی ان کی ماں ہیں، اپنی بچیوں کو یوں نیلام ہوتے ہوئے، یوں ننگا پن دیکھتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کا دل مچلتا نہیں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ساتھ غلط کام ہو جائے، غلط نگاہ اٹھ جائے، کیوں اس طرح کرتی ہوں؟ اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی جو ہیں یہ بچیاں لیگیز پہن کر اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر، کیونکہ میرے پاس جو چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں، کبھی ان کو نماز کے لیے کھڑا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ پیر کا ٹخنا ہے، نیچے والا حصہ، یہ بھی نماز میں ڈھکنا چاہیے، نماز میں نہیں بلکہ اینی ٹائم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ تو کیپری کی طرح پہنا ہوا رہتا ہے، پورا اوپر رہتا ہے، اور جو ہے
کئی کئی طرح طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ کی بندیوں، اللہ سے توبہ طائب کرو، اپنے بچوں کی فکر کر لو، یہ بچے ہی تو ہمارا سرمایہ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچے اچھے بنیں گے؟ آپ کو اچھے نہیں لگتے کہ یہ بچے غلط طریقے پر، ہیروئن یا ہیرو کے طریقے پر چلے، یہ اچھے لگتے ہیں؟ پھر جا کر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ بات ہماری مانتے نہیں ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، مول صاحب ہماری تو کوئی ہمبریج نہیں۔ ارے جس آپ کو جب یہ موقع ملا تھا، آپ کو میں بہت سی مرتبہ جب بھی بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں، جو چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، پودا جس کو کہتے ہیں، وہ جب اگتا ہے نا تبھی ایک لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، مختصر سی چھوٹی سی، اس کو سیدھا کرنے کے لیے بس اس کا ٹیکا دے دو، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر دو، مارو نہیں لیکن ڈانٹ ڈپٹ کرو، ڈراؤ دھمکاؤ مختصر پیار محبت سے، لیکن جو ہے اپنی بچیوں کو کہو کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ کپڑے ہمیں پہننے اچھے نہیں لگتے، اچھے سے اچھا کپڑا پہناؤ، لاکھ روپے کا کپڑا پہناؤ، اس سے منع نہیں ہے، لیکن جو ہے غیروں کی نظروں میں اور جو ہے اس طرح بال کی سٹائل ہو، اور یہ جو ہمارے بچے لڑکے جو ہیں ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کے بھی آپ دیکھو سر کے بال آدھے ادھر سے کٹے، ادھر سے کٹے، ادھر سے کٹے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال اس طرح قزع کی حالت میں ہو، یعنی ادھر سے ادھر سے تھوڑے چھوٹے موٹے ہو، تو جو ہے آپ دیکھتے ہیں، مجھے آپ کی مستورات میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، اب میں ٹکلا ہو گیا ہوں، میرے بال لمبے تھے۔ آپ کو معلوم ہے میں کسی حجام کے پاس گیا تھا تو اس حجام نے جو ہے میرے بال اس طرح جس طرح آپ کے بیٹے اور آپ کے شوہر کے بال ہوتے ہیں اس طرح کاٹ لیے تھے اس نے فیشن میں۔ اب میں نماز پڑھانے جاتا ہوں، بہت سے لوگوں کا سر کا جو ہے میرے اوپر سارا گناہ میرے پر آ جائے گا، تو کیا مجھے شوق نہیں تھا؟ مجھے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا تھا، میں نے رکھے تھے اور میرا شوق بھی تھا، لیکن جو ہے اس نے بگاڑ دیے، تو میں نے یہ سوچا کہ فیشن پرستی سے میرے لیے جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس طرح رکھوں، میں نے ٹکلا ہونا گوارا کیا، لیکن جو ہے میں نے نبی کے خلاف اپنا طریقہ، اللہ اس پر مجھے قائم دائم رکھے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اپنی تعریف نہیں، اپنے بچوں کو دیکھو ان کے بال کس طرح ہوتے ہیں ہمیشہ، یعنی نبی نے کہا کہ یہ حرام ہے، اب اس حالت میں یہ بچہ رہے گا اور حرام جو بال اس کے ہیں وہ اینی ٹائم رہیں گے، تو اللہ کی رحمت اترے گی یا اللہ کی جو ہے بے رحمتی ہوگی؟ پھر برکت کیسے ہوگی؟ پھر جو ہے اللہ ان پر رحمت کی نظر کیسے کرے گا؟ آپ کیوں سوچتے نہیں ہیں؟ آپ اس پر سوچو، غور و فکر کرو، اور اپنے اپنی بچوں کی کپڑوں کے لحاظ سے ان کو صاف ستھرے رکھو، مدرسے میں بھی بھیجیں تو جو ہیں ان کو نہلا دھولا کر بھیجو، جب بھی آتے ہیں صبح کا مدرسہ ہوتا ہے اس وقت میں آپ دیکھیں جیسے آج اتوار کا مدرسہ تھا، ایسا لگتا ہے جیسے اس امی نے جو ہے یوں ہی اٹھا کر بھیج دیا، وہاں پر بھی بگاسے لیتے رہتے ہیں اور جمائی لیتے رہتے ہیں اور ایسے نیند میں ہیں۔ اور جو اسکول میں جاتے ہیں تو ان کے کئی بچوں کو، کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھی بھیجتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان کو کہ جو ہے کتنے سارے بچے برابر ان کا یونیفارم، اور اس کے ساتھ میں سر میں برابر تیل لگا ہوا ہے، بال برابر اوڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے بوٹ چپل ٹکا ٹک ہیں۔ کیوں؟ ان کو دنیا دکھائی دیتی ہے کہ اسکول ہے، بھائی بھیجو، اسکول میں بھی تیار ہو کے بھیجو، بہت خوشی کا اچھا موقع ہے، اچھی چیز ہے، بھیجو بچوں کو اچھی طرح رکھو، لیکن مدرسہ یہ تو حقیقی ہے ہمارے لیے، آخرت کا بنانے کا ذریعہ ہے، اس میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اس میں بھی اپنے بچوں کو ان کی پردیاں، جیسے ہماری بچی ہے نا، ان بچیوں کی پردیاں جو ہفتے سے پہنتی ہے روزانہ وہی پہن کر آتی ہے، پوری پردی جو ہے تیل والی ہو گئی ہوتی ہے، اور جو بچے ٹوپی پہن کر آتے ہیں ان کی ٹوپی بھی وہی رہتی ہیں۔ اب بتاؤ اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ مائیں کتنی غفلت میں ہیں۔ دیکھو کسی گھر والے کو جاننا ہو تو ان کے بچے کو دیکھ لو کہ وہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہے۔ تربیت تو یہی ہے نا، تو اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے رکھو، ہمارا کردار اپنے بچوں میں دکھتا ہے۔ آپ اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ ہمارا کردار جو ہے اپنے بچوں میں ہے، ہمارے بچے اگر غلط طریقے پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والدین میں کچھ لینے کا نہیں ہے۔ میں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میں سمجھ رہا ہوں میرا گاؤں روشن ہو جائے، میرا گاؤں دیندار ہو جائے، میرے گاؤں میں دینداری قائم ہو جائے، میری تمام تر مستورات، تمام تر مائیں بہنیں جو ہیں دیندار بن جائے، با حیا بن جائے، با پردہ بن جائے، نمازی بن جائے، اللہ والی بن جائے، بس میرا یہی مقصد ہے، اور اللہ کا بھی یہی مقصد ہے۔ بس اسی لیے میں اپنے دل کے دکھڑے بیان کرتا ہوں۔ میں بھی بھائی اللہ فرشتہ نہیں ہوں، آپ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ میں بھی ادھر بائک پہ گھومتا رہتا ہوں تو نظریں پڑتی رہتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں کا کیلنڈر ہے اور کون سی تاریخ ہے، تو پتہ چلتا ہے۔
تو اس لیے میں غلط نظر نہیں ڈالتا ہوں، لیکن جو چیز ہیں وہ تو ہیں۔ آپ جو ہیں اپنی بچیوں کی، اللہ میرے بچوں کو بھی آپ کے بچوں کو بھی دیندار بنائیں، اور ہم سب کو ایمان سے مضبوط کر لیویں، اور ہم جو ہیں سچے پکے نمازی بن جاویں، ایکتا کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کے کام میں مستورات بھی اور مرد حضرات بھی مل کر جو ہیں دین اسلام کو خوب پھیلانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ مولا کریم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، یا اللہ بڑے پاپی ہیں، یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ گناہ کر کے یا اللہ تجھے بہت ستایا ہے، تجھے بہت پریشان کیا ہے، یا اللہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے یا اللہ جس میں تیری رضامندی والے اعمال کیے ہو، یا اللہ بہت کوتاہ ہیں، یا اللہ پوری امت کی پورے مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری معزز مائیں اور بہنیں بڑے اجتماع کے ساتھ جمع ہوئی، یا اللہ بڑی فکروں کے ساتھ جمع ہوئی، یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ مائیں ہمارے لیے، یا اللہ یہ مستورات ہمارے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے، یا اللہ ان کی ایک ایک خدمات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ نہ ہوتی تو ہمارا گھر کیسے چلتا، یا اللہ یہ نہ ہوتی تو ہمارے گھروں میں روشنی کیسے ہوتی، یا اللہ یہ نہ ہوتی تو یا اللہ ہم مرد حضرات کیسے زندگی گزارتے۔ یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی وجہ سے یا اللہ ہمارے بچے پروان چڑھتے ہیں، یا اللہ ان کی وجہ سے یا اللہ ہمارے بچے بولنا چلنا لکھنا سب کچھ سیکھتے ہیں، یا اللہ ہم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمارے بچے اور ہماری نسل جو ہیں دیندار بن جائے ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان ماں بہنوں کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ انہیں اور دیندار بنا دے، یا اللہ ہم مرد حضرات سے زیادہ دیندار بنا دے، یا اللہ انہیں پاکیزہ بنا دے، با حیا بنا دے، یا اللہ والی بنا دے، یا اللہ تیرے نیک بندوں کی یا اللہ مائیں تھی، یا اللہ ان جیسی انہیں بنا دے، یا اللہ انہیں خوب صحت تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، سہولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پوری مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے گاؤں والوں کی پوری مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو قید و بند میں محبوس ہے انہیں رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا دست نگر نہ بنا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے باپو کی اہلیہ جو دنیا سے جا چکی، یا اللہ ان کی پوری مغفرت فرما۔ یا اللہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، یا اللہ قبر میں تنہا رہ جائیں گے، یا اللہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا ہے، یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک چپکلی اور ایک کیڑا آ جاتا ہے، یا اللہ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ یا اللہ قبر کے اندھیری میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ یا اللہ ماں باپ بھائی بیٹا بہن سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا اللہ تنہا قبر میں پڑے رہ جائیں گے، یا اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اے میرے مالک ہم کو معاف کر دے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبرستان میں جتنے بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی پوری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی تیرا محبوب بندہ بنا لے۔ یا اللہ ہم اس لائق ہے نہیں کہ یا اللہ کچھ کر سکے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے عافیت اور سہولت کے ساتھ نیک اعمال کروا لے۔ یا اللہ ہمارے گھر میں یا اللہ جو پریشانی ہیں یا اللہ جو بھی آفتیں بلائیں ہیں تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا ہم سے امیدیں رکھیں، یا اللہ ان کی جائز نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ حوض کوثر میں یا اللہ نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ پل صراط کا راستہ آسان فرما۔ یا اللہ میدان محشر
محشر میں یا اللہ تیرا سایہ نصیب فرما دے. مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ بار بار حج بیت اللہ اور عمرہ نصیب فرما. یا اللہ ہم جیسے بد نصیبوں کو بھی یا اللہ تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری آنکھیں گنہگار، ہماری زبان گنہگار، ہمارے ہاتھ گنہگار، یا اللہ ہمارا جسم کا ہر عضو گنہگار ہے، ہم مانتے ہیں مولا، لیکن یا اللہ تیرے پاک دربار میں آ کر یا اللہ ہم ناپاکوں کو پاک کر دے مولا. تیری ذات پاک ہے یا اللہ، تیری پاکی کی کوئی حد نہیں ہے. یا اللہ ہم جیسے ناپاک ہیں یا اللہ ہماری ناپاکی کی کوئی حد نہیں ہے. مولا کریم تو معاف کر دے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ پوری امت کو معاف کر دے. مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی اور بتلائی ہیں اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا رحم.